مجھے کیس آیا تیسودو کا کیس ایسا تھا کہ کوئی 24 سالہ جوان تھا، اس کو پہلے ذبح کیا تھا، پہلے سینے میں کوئی 8-10 خنجر مارے تھے اس کو، پھر اس کے بعد اس کو ذبح کیا تھا، ذبح کرنے کے بعد اس کے کان اور اس کی ناک یہ بھی کاٹی گئی تھی۔ اکرنس ہوا رات کو مغرب کے بعد، صبح وہ لڑکا اریسٹ ہو گیا تھا۔ لڑکا جب اریسٹ ہوا، اریسٹ ہونے کے پہلے دن ہی اس نے انکشاف کیا کہ اس کو میں نے مارا ہے، اور میرے جو کپڑے جن کو خون لگا ہوا تھا وہ میں نے کنویں میں پھینکے ہوئے، اس کو غور سے سنے، اور یہ جو خنجر تھا وہ بھی میں نے اس کنویں میں پھینک دیا ہے، اور میں 164 کے لیے بھی تیار ہوں۔ وہ خنجر نکلا اس کے انکشاف پر، وہ کپڑے نکلے اس کے انکشاف پر، اور اس کے بعد اس کو لے کر آئے۔ ایک ہی دن میں یہ ساری کارروائی ہوگی، اس نے 164 بھی کر دیا کہ بالکل میں نے مارا ہے، وہ مجھے تنگ کرتا تھا، مجھ سے غلط کام کروانے کے لیے بار بار وہ مجھے تنگ کرتا تھا، تو میں نے حامی بری کی اس کو ختم کر دیتا ہوں۔ لوگ میرے پاس کیس لے کر آ گئے، انہوں نے جب فائل میرے سامنے رکھی، انہوں نے مجھے کہا کہ فیس آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق ہم دیں گے، جتنی آپ کی فیس آپ مانگو گے ہم دیں گے، اس میں ہم کوئی بات نہیں کریں گے کہ یا کم کرو یا یہ کرو یا وہ کرو۔ 2 شرطیں ہیں ہماری، ایک تو کیس آپ خود لڑو گے، نمبر 2 آپ ہمیں گارنٹی دو گے کہ اس کو پھانسی نہیں ہوگی۔ بس لائف کے لیے وہ تیار تھے کہ لائف مل جائے اس کو، لیکن اس کو ڈیتھ نہ ہو، ینگ بچہ ہے، اور وہ بچے کی عمر بھی کم تھی، کوئی 18 سال 3 مہینے اس طرح تھا، وہ دوسرا بڑا تھا مقتول۔ تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا دیکھو یہ دونوں باتیں ہمارے پروفیشن کے خلاف ہیں، اگر میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، میں تو اپنے کانفیڈنس سے آپ کو گارنٹی دے دوں گا، لیکن جج اس چیز کو اپریشیٹ کرے گا یہ تو مجھے نہیں پتا، تو میں اگر آج آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کل تو آپ آ کر کے لڑو گے میرے ساتھ، یہ پریکٹس ہم نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 2 منہ مانگی فیس میں نہیں لوں گا آپ سے، جو میری فیس ہے آپ وہی دے دو، لیکن مجھے ایسے کرو میں یہ دونوں چیزیں نہیں کر سکتا ہوں۔ ایک کام آپ کر لو، فائل مجھے دے دو، میں فائل کر لے جاؤں گا، پھر آپ کو کل شام کو آ جانا۔ آپ یقین کریں یہ ابھی 5-6 سال پہلے کی بات ہے، فائل میں لے کر کے گھر گیا، میں قسمیہ بتا رہا ہوں، میں نے جب فائل پڑھی میں مایوس ہوا، میں نے کہا یار اس میں کچھ نہیں ہے، کیسے بچاؤ گی اس میں؟ پھر میں سو گیا، نیند نہیں آ رہی تھی، پھر اٹھا، پھر لائٹ جلائی، پھر فائل کھولی، پھر میں نے خود کو ڈانٹا کہ خواہ مخواہ ڈسٹرب ہو رہے ہو، پتہ نہیں دماغ خراب ہے تمہارا۔ اب فیس کی لالچ تو نہیں تھی، کام کے اوپر وہ تھا۔ پھر میں سو گیا، صبح جب میں اٹھا نماز پڑھی، پھر میں فائل کے سامنے بیٹھ کے، آپ یقین کرو تیسری دفعہ مجھے ایک چیز مل گئی اس فائل میں۔ کیا چیز ملی وہ سنو۔ میں نے اس میں نقشہ دیکھا، نقشہ برآمدگی، جس میں وہ خنجر اور کپڑے برآمد ہوئے تھے۔ اس نقشے میں میں نے دیکھا کہ ایک پینسل سے ایک لکیر لگائی ہوئی تھی، اور شرقاً غرباً شمالاً جنوباً یہ دیے ہوئے تھے، اور نالے کا ذکر، ہلکا سا نالے کا ذکر ہوا تھا۔ میں نے کہا اگر یہ نالا ہے تو یہ پانی کہاں جاتا ہے؟ یہ پانی اگر اس کنویں میں جاتا ہے تو اس کنویں میں تو یہ خنجر اور یہ کپڑے دونوں پڑے ہوئے ہیں، تو ان کو پانی تو لگا ہوگا، تو اگر پانی لگا ہوا ہے پھر ان پارچات کو کس طرح انہوں نے اس کو انکشاف پہ جو ہے برآمد کروایا ہوا ہے؟ اس جگہ پر میں نے سرکل لگا کے شام میں ریلیکس ہو گیا، خوش ہو گیا۔ شام کو جب کلائنٹ آئے تو ان کو میں نے بولا، میں نے کہا میں گارنٹی نہیں دیتا ہوں، میں آپ سے نارمل فیس لوں گا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ تو پھانسی سے بچنے کی بات کر رہے ہو سکتا ہے میں اس کو بری کروا لوں۔ تو انہوں نے حامی بری، انہوں نے کہا بسم اللہ۔ ایک گواہ آیا وہ میں نے نارمل گزارا، دوسرا گواہ آیا وہ میں نے نارمل گزارا، 5واں گواہ بھی میں نے نارمل گزارا۔ ایک گواہ جب آ گیا، فرد کا گواہ جو برآمدگی کا وٹنس تھا، وہ جب کٹہرے میں کھڑا ہوا، اس نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ اس نے اس طرح انکشاف کیا، پھر اس کو درست ہتھکڑی لگوا کے پھر فلاں جگہ گئے، وہاں پر اس نے نشاندہی کی ایک پرانے ابینڈنڈ کنویں سے، پھر ہم نے یہ چیزیں نکالی،
پیش کرتا ہوں تو وہ کپڑے کھل گئے. کپڑوں کو میں نے دیکھا خون لگا ہوا ہے. خنجر کو دیکھا, خنجر پہ بھی خون لگا ہوا ہے, بڑا لمبا ایسے خنجر تھا. اس سے میں نے 5 سوالات پوچھے. پہلا سوال, میں نے کہا جہاں سے جس کنویں سے آپ لوگوں نے یہ کپڑے اور خنجر نکالے ہیں, میرا کہنا یہ درست ہے کہ اس کے ساتھ ایک گندے پانی کا نالا تھا اور اس نالے کا پانی اسی کنویں میں گرتا تھا, یہ درست ہے, یہ درست ہو گیا. دوسرا سوال, اس کو میں نے پوچھا کہ اس کنویں میں پانی کتنا تھا؟ کہتے ہیں 4-5 فٹ پانی تھا. نمبر 2. تیسرا سوال اس سے میں نے یہ پوچھا کہ اس کنویں میں اترے کون تھے؟ آپ تو یونیفارم میں تھے, کہ گاؤں کے لوگوں کو اس کنویں کے اندر ڈالا تھا. کیا نام تھے ان کے؟ نام معلوم نہیں ہے, ان کا 161 نہیں ہے. آخری سوال میں نے اس سے یہ پوچھا کہ جب ان کپڑوں کو اور اس خنجر کو آپ لوگوں نے نکالا تو پھر چونکہ وہ گندا پانی تھا, پھر اس کو کہاں پہ دھویا آپ لوگوں نے؟ کہتا ہے اسی سیگر کے سامنے سے بالٹی میں پانی لا کے اس کو دھو دیا. میں نے کہا بس. آپ کو پتہ ہے جج نے کیا کہا؟ منیر آغا صاحب جج تھے, کہتا ہے آپ ابھی یہی کہو گے کہ آرڈر شیٹ مت لکھو, میں 265 کے دے رہا ہوں. میں نے کہا ظاہر ہے سر, میں کیا کروں. تو وہ سرکار بنا محمد ابراہیم, وہ ایکوٹ ہوا.